مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے، تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں، تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر۔ تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ روتا تھا، شخص وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی، تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے۔ یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے؟ نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ۔ اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نا شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتی۔ کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا، تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں؟ جس بیٹی کو ہم گھر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے۔ یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے، اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے، تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ تو سرکار کبھی کبھی جاتے، اور یہ وہ صحابی ہے۔ دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال۔ فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے۔ حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے۔ ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی۔ جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک۔ بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعا پر بھی قربان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی
دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو۔ حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہے اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے۔ اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب ہر حکیم ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کوئی بہت زیادہ انقلاب، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے اور بڑی جلدی انصاف ہوتا۔ ہم لوگ نا احتیاط نہیں کرتے، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہیں، نہ ہم نے علم دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی دین کی نسبت دیکھنی ہے، نہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی۔ ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں، میرے سے بات ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں، اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا، پھر تیرا پتہ چلے گا۔ اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا، پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے۔ لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات میں اچھی طرح توجہ کریں۔ غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے، تگڑے بندے پہ آتا یہ مڑے بندے پہ آتا ہے، غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے، اوہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں، گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے، تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہم سے محکموں والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم، تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے، پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی، یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو، لیکن آئے ہائے جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی، اس پہ بھی کبھی غصہ ہے؟ اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں، آتا ہے غصہ؟ کہتا ہے میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں۔ میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے، ڈاکٹروں کا، آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں، ڈاکٹر حضرات، غریب آدمی بیچارہ نا جس کی کوئی سفارش آ گئی ہے کہ یہ غریب ہے تو ڈاکٹر صاحب چلو 500 روپیہ چھوڑ دیں، اب ڈاکٹر کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا، آ کیوں گیا ہے۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی آپ آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے، یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے، آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ، اس طرح آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات، سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں، ان کے روپ، اس سے بچیں، کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر۔ ہم تو تیزی سے کہانی ہوتی بھی نہیں بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا جی۔ میرا تجربہ یہ ہے
कि बहुत सारी बातें नहीं होती, लोग फिर भी करते हैं, होती नहीं सिरे से और लोग करते हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह, ये भी बुखारी किताबुल आज़ान में आपको रवायत मिलेगी। ये अशरा मुबशरा से आप ही हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे फरमाया था, जब ये बीमार हो गए और परेशान हो गए कि पता नहीं तंदुरुस्त होऊंगा भी कि नहीं, तो हुजूर ने फरमाया साद फिक्र न कर, अल्लाह शिफा देगा और तेरी वजह से इस्लाम का फ़ायदा करेगा और कुफ्र का नुकसान करेगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इस शख्स की अज़मतें बयान की, अशरा मुबशरा से आप ही हैं, लेकिन आप पर एक शख्स ने ना 3 इल्ज़ाम लगा दिए। और शायद मैंने पहले भी कहा था कि लोग बड़े सियाने हैं, काबे के अंदर से मिट्टी लेके बुत बना लेते हैं और ये किसी को कैसे माफ़ करेंगे। इन्होंने तो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा पे भी इल्ज़ाम लगा दी, हज़रत ईसा की वालदा मरियम पे। वो किसी शायर ने कहा था, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कुबा भी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशा, ये माफ़ी देते हैं किसी को, पर हो गए पीछे तो हो गए। 3 इल्ज़ाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास पे लगा दिए। पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो हैं ये माले गनीमत बराबर तकसीम नहीं करते, और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि लश्कर इस्लाम को भेज देते हैं, ख़ुद साथ नहीं जाते, और तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि मुक़द्दमात के फ़ैसले में अदल से काम नहीं लेते। एक ये कि ये लश्कर के साथ खुद नहीं जाते, एक मुक़द्दमात का फ़ैसला अदल से नहीं करते, और तीसरा ये कि ये माले गनीमत अदल से तकसीम है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास को बड़ी तकलीफ़ हुई, हाथ उठाए, कहे अल्लाह अगर ये झूठा है ना तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसके फ़क्र में इजाफ़ा कर दे, इसे फितनों में मुब्तला कर दे। दुआ कर दी, बात ख़त्म हो गई। हज़रत सैयदना अब्दुल मलक बिन उमैर ताबी बुज़ुर्ग हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैंने उस बूढ़े को देखा जिसके लिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने दुआएं की थी। उसने 3 इल्ज़ाम लगाए तो आपने जवाब में 3 दुआएं दी। आपने कहा अल्लाह इसकी उम्र लंबी फरमा, फ़क्र में इजाफ़ा कर, इसे फितनों में मुब्तला कर। आप फरमाते मैंने उसे देखा इतना बूढ़ा हो गया था, कमर झुक गई थी, ये भवें उसकी आंखों पे आ गई, चला नहीं जाता था, और कभी वो मालदार होता था, पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास की दुआ ने इतना पीछा किया कि दर दर की भीख मांगने पे मजबूर हो गया, और बुढ़ापे में भी उसके फितने का ये आलम था कि ज़ईफ़ हो गया है, औरत की ख्वाहिश रही नहीं वजूद में, लेकिन फिर भी राह जाती औरत को छेड़ देता था, और यकीनन फिर उसकी वजह से वो मार खाता था चौकों और चौराहों में। तो लोग उसे कहते थे कि तू इस उम्र में भी बाज नहीं आता, तो वो कहता था मैं तुम्हें क्या बताऊं, साद बिन अबी वक़ास की दुआएं मेरा पीछा करती, वो मैंने उनको तकलीफ़ दी थी, तो आज तक मैं फितने में मुब्तला हूँ, फितने में कि मैं जाती जाती खातून को पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और फिर मुझे बेइज्जती का मुंह देखना पड़ता है और रुसवाई का। तो क्यों लोग बद्दुआएं लेते हैं, और क्यों करके लोग इतना सख्त अपने आप को बना लेते हैं कि वो नेक साले और पाक लोगों के बारे में भी उनके नज़रियात इस तरह के हो जाते। खुदारा ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें आ जाएंगी अगर हम इन चीज़ों से नहीं बचेंगे। याद रखें, जैसा करेंगे फिर वैसा भरेंगे। बोलें भी सोच के, चलें भी सोच के, मुखालफत भी करें तो सोच के, और उतनी जितनी किसी की बनती है। इल्ज़ाम भी लगाएं तो खुदारा अल्लाह से डर के, फटाफट नहीं, जल्दी नहीं। आप हर चौथे बंदे के बारे में लोग नहीं कह रहे फलाना पैसे खाता है, भाई आपने दिए या आप गवाह बने जब वो खा रहा था, आपने ये कैसे बात कर दी। तो हम तेज़ी के साथ इस तरह के अमाल इकट्ठे कर रहे हैं कि जो हमारे लिए अज़ियत का सबब बनेंगे। मेरे रब ने फरमाया एहसान करो, नेकी करो, ताकि बदले में तुम्हें भी नेकी मिले। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या है नेकी का बदला सिवाय नेकी के। अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कोई बद्दुआ ना लें, किसी को इतनी तकलीफ़ में मुब्तला ना करें कि फिर वो रब करीम के दरवाज़े पे झुके और हमारे लिए वो बद्दुआएं करे। अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, कोशिश करें कि भूले से भी किसी शख्स को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।